اے لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں پیشی ہونا ہے، تو وہ بڑا خطرناک دن ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اس نماز کو ہم نے بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے اور بہت آسان کام ہے ہمارا۔ بہت بسا اوقات کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پڑھ لی دو نہیں پڑھی، تین پڑھ لی دو نہیں پڑھی، کہ بہت ہوتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہی نہیں پڑھی، جمعہ کی پڑھ لی، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کی بھی نہیں پڑھتے تو وہ پھر الوداع جمعہ اور عید ہی کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور بہت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پڑھتے ہو تو پھر خالی جنازے کی نماز پڑھتے، اس طرح کے بھی ہیں۔ لیکن نماز ہے کیا؟ نماز یہ حق خدا ہے۔ اگر بندے کے حق کو اگر دبا لے تو اگر سامنے والا طاقتور ہے تو وہ چھوڑے گا اس کو، لیکن رب کتنا عظیم ہے اور اس نے اپنے بندے پر اپنا حق یہ رکھا کہ نماز کی پابندی، اور ایک دن میں 5 نمازیں ہیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں۔ ہر بندہ جانتا ہے، ذیات لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم بے توجہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بے پرواہی کے ساتھ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، جس نبی کا میں نے آپ نے کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسی پیارے نبی کا فرمان ہے کہ ایک وہ بندہ جو نماز جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑتا ہے، 5 نمازیں تو بڑی دور ہو گئی، پورے ہفتے کی تو بہت زیادہ ہو گئی، پھر پورے سال کی تو بہت زیادہ ہو گئی، اور زندگی میں 15-17 سال کے بہت زیادہ۔ ایک نماز کو چھوڑنے والا، اس کا نام دوزخ پہ لکھا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ جہنمی ہے۔ بتائیے، اور جو بندہ 5 نمازیں چھوڑ کے ہر روز 5 بار جہنم کے دروازے پہ لکھوا رہا ہے یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، اور ہم نے باقی ساری چیزوں کو بہت اہمیت دے دی ہے، اور جو حق خدا ہے ہم اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے۔ میرے بھائی عہد کر لیں اور پکا وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جہاں تک ہو سکے گا، اگر ہم کہیں ملازمت میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، کہیں تجارت میں کہیں دور نہیں ہیں، یا کہیں ہم ایسے کسی کام میں نہیں ہیں کہ ہماری جماعت چھوٹ رہی ہے، تو ہم ہر صورت میں مسجد میں آ کر کے نماز کو ادا کریں گے، اور اگر کہیں پھنس گئے تو جہاں پھنسے ہوئے وہیں جہاں موقع ملے، جہاں صورت بنے وہاں ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ نماز کو چھوڑیں گے نہیں کسی صورت میں انشاءاللہ۔ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے نا، نماز بڑی اہم چیز ہے اور یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ رب نے فرما دیا کہ یہ حدیث شریف ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھے تو اس کو خیال یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں، کیونکہ رب کے کلام کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا بھی نہیں تو کم از کم دل میں یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری آنکھوں میں ایسی بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، ایسا کمال نہیں ہے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب یہ نماز پڑھے گا تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ کم کمال والی بات ہے۔ نماز پڑھے گا بندہ زنا سے بچے گا، نماز پڑھے گا بندہ رشوت سے بچے گا، نماز پڑھے گا بندہ چوری سے بچے گا، نماز پڑھے گا بندہ جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا۔ اچھا، یہ ساری برائیاں وہ برائیاں ہیں جو دوزخ کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہیں، اور نماز ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو دوزخ سے بچا کے جنت میں لے جانا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہیں گے یار یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر بندہ اس کو دل و جان سے مانتا بھی ہے، اس پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ مومن مسلمان ہر بندے سے مراد میں نے جو عرض کیا ہے، اسے جانتا بھی ہے، مسلمان مانتا بھی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا یار بندہ نمازی بھی ہے تو جھوٹ بھی بول دیتا ہے، بندہ نمازی ہے وہ غیبت بھی کرتا ہے، بندہ نمازی ہے وہ دھوکہ بھی دے دیتا ہے، بندہ نمازی ہے لیکن رشوت بھی پکڑ لیتا ہے، بندہ نمازی ہے دوسرے کا حق بھی دبا دیتا ہے، بندہ نمازی ہے
وہ فراڈ بھی کر لیتا ہے. بندہ نمازی ہے، اس کے اندر کئی طرح کی خرابیاں ہیں، یار کیسا نمازی ہے؟ تو اب اس میں نماز کا قصور نہیں ہے بلکہ قصور اس کے نفس کا ہے، اس لیے کہ نفس شیطان سے بھی خطرناک چیز ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اگر بندہ نفس کی ہر بات ماننے لگے نا تو پھر یہ بڑی ہلاکیوں کی طرف، اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنا دے، اور نماز پھر ایسی نماز ہو جو نماز حضرت مولا علی شیر خدا نے پڑھی تھی. اللہ اکبر. اب بات آگئی تو میں بات عرض کروں. نماز ایسی نماز ہو جو امام علی مقام امام حسین نے پڑھی میدان کربلا میں. اور دیکھیں آپ، یہ کوئی نارمل سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی مختصر سی بات نہیں ہے، بلکہ علی شیر خدا حیدر کرار، علی امام منصر و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی علی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بلائے تو یہی علی آتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے درے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور جناب حالت بخار میں ہوتے ہیں. طاقت علی کا یہ عالم ہے. اور پھر جب دشمنان علی حضرت علی المرتضیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتے تو کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ علی کا مقابلہ کرتے، لیکن لوگوں نے کہا کہ علی کو دبانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ علی جب اپنے انداز میں ہو تو کسی کی ضرورت نہیں کہ علی کا مقابلہ کرے، لیکن جب علی حالت نماز میں ہو تب وار کیا جائے. اور پھر اس نے ملجم بدبخت نے، شقی القلب نے، شقی النسل نے، اسی حالت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حالت نماز میں وار کیا تھا. اللہ اکبر. اور یہی سبق میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ دہرایا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کو محسوس کر دیا گیا اور روک دیا گیا اور جناب ان کو مجبور کیا گیا. میں کہتا ہوں یہ ساری تاریخ اپنی جگہ ہے، لیکن کس کی جرت تھی کہ امام علی مقام کا مقابلہ کرتے ہیں؟ لیکن یہی امام علی مقام جب صحیح حالت سجدہ میں تھے، ادھر دشمن آگے پیچھے تلواریں اور سارے وہ آلات لے کر کے کھڑے ہیں جو جان کے دشمن ہیں، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں علی کے بیٹے، پھر درس بھی علی کا کھانا. اور پھر کیوں نہ ہوتا کہ یہ وہی لختے جگر ہیں جو حضور کے حالت سجدہ میں آپ کے شانوں پر آ جاتے اور ان کی وجہ سے مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دیتے. اللہ اکبر. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، حسین حضور کے شانوں پر ہیں اور حضور نے حسین علیہ السلام کے تحفظ کے لیے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا. پھر امام علی مقام نے بھی میدان کربلا میں اپنا سجدہ کر کے بارگاہ مولا میں سجدہ ریز ہو کر کے یہ بتا دیا کہ اگر میرے نانا نے اس مقام پر حالت سجدہ میں بیٹھا اور میرے لیے سجدے کو طویل کر دیا تو پھر اس کا حق میں میدان کربلا میں دے رہا ہوں. امام علی مقام کیوں گئے تھے؟ آپ فسق و فجور کے خلاف تھے، آپ جھوٹ کے خلاف تھے، آپ غیبت کے خلاف تھے، آپ برے کاموں کے خلاف تھے. اسی لیے آپ نے عزیمت کو برداشت کیا، آپ نے صحبتوں کو برداشت کیا اور پھر وہاں بھی جا کر کے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ آپ جب نماز کا وقت آیا تو نماز کی آپ حالت سجدہ میں تھے، آپ کا وار کیا گیا. لوگوں کی وہ قربانیاں ہیں. دین اسلام بڑی اہم چیز ہے اور یہاں تک جو پہنچا ہے نا، بس خالی روٹیاں کھا کے اور جناب تندوری مرغے فرائی کر کے کھا پی کے لیٹنے سے دین یہاں تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ اللہ والوں نے اس پر اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، چاہے وہ نبی کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو اور پھر حضور کے غلاموں کی پوری جماعت ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے، پھر اہل بیت اطہار کی جماعت ہو، حضور کی آل و اولاد کی جماعت ہو. اللہ اکبر. دین کی باری آ گئی. میں ابھی جب عمرے پہ گیا تھا تو میں خندق کے مقام پہ گیا اور وہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر نے جہاں قیام کیا تھا وہاں مسجد بنی ہے. ساتھ میں سیدنا فاروق اعظم جہاں آپ نے قیام کیا تھا وہ مسجد بنی ہے. حضرت اس کونے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قیام کیا تھا وہاں پھر دیگر صحابہ ان کے الگ الگ مساجد. ایک
حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو مسجدیں ہیں ان کو ایک جامع الخندق بنا دیا گیا. وہ بڑی مسجد ہے، کافی بڑی مسجد ہے، اور اس کے ارد گرد میں ان پتھروں کی وہی پرانے انداز میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اب کہنے کا مطلب کیا، بات کو ذرا ذہن نشین رکھیں. ہمارے گھروں کا وہ ماحول نہیں رہا، لیکن دین کا پیغام کیا ہے، ہمارا دین چاہتا کیا ہے، ہمارے دین کا پیغام کیا ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں. یہ افراد اپنی جگہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کونے میں حضرت فاطمہ الزہرا پیارے نبی کی وہ لخت جگر جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر، ان کی الگ سے ایک مسجد ہے. اب دیکھیں کہ سب صحابہ اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ بھی آ کر کے خندق کے مقام پر یہ بتا رہی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو خواتین اسلام بھی اپنے دین کی خاطر نکلنے کے لیے تیار ہونی چاہیے. حضرات محترم، لیکن ہماری خواتین کیا ہے، فیشن ان کا انداز بن گیا ہے. گھروں کا ماحول کیا ہے، بچے بگڑتے جائیں، کوئی انداز نہیں ہے. جب مائیں حیا میں نہیں ہوگی، بیٹوں کے اندر حیا تو پہلے ہی ختم ہوگی. جب عام ماں کی آنکھ میں حیا نہیں ہوگی تو بیٹے کی آنکھ میں کہاں سے حیا آ جائے گی، بیٹی کی آنکھ میں کہاں سے حیا آ جائے گی. اللہ اکبر. بات آگے میں بات کو بچے کو دعوت دے رہا ہوں. میں بڑا عجیب سا آدمی ہوں، اور میں اپنی جو میرے اندر ہے اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ اس مقدس رات کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب جملہ آ گیا، میں کہنا نہیں چاہ رہا. میرے جیسے آدمی کو تو اس جگہ پہ کھڑے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ میرا الگ معاملہ ہے کچھ. تو خیر، میں اب یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہی فاطمہ الزہرا ہے جن کو رب کعبہ نے ایسا کمال اور جمال عطا فرمایا. یہی جب حشر کے میدان میں سب لوگ ہوں گے اور جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، تو آواز آئے گی، ندا آئے گی، فرشتہ پکارے گا، اے گروہ انبیاء، اے گروہ اولیاء، اے مومنین و صالحین، سب اپنی نداؤں کو جھکا لو، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا مجھے کہ جنت میں جانے والی. اللہ اکبر. اور یہی فاطمہ الزہرا ہیں، اوروں کی اولادیں نسلیں مردوں کے نسب سے چلتی ہیں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی حضور کی نسل پاک حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے چلی ہے. اللہ اکبر. حضرت نے کہا ہے کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یعنی سلام کو اگر آپ سمجھ جائیں نا، خدا کی قسم صبح روز کا جو آپ ورد بنا دیں. آپ فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت میں لاکھوں سلام. اور دوسرے شعر اسی طرح ملتا جلتا ہے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پر لاکھوں سلام. یعنی جو حضور کی جان ہے فاطمہ الزہرا، جان مصطفیٰ ہے. حدیث شریف یاد آ گئی مجھے کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتے، ذرا سستی کو دور کرو بھائی. اگر سستی آپ نے پھیلانا ہے تو پھر آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ بستر پہ جا کے آرام کریں. میں کیا بول رہا ہوں، یہ وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کو امت مسلمہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. نماز اپنی جگہ سلامت ہے، روزہ اپنی جگہ سلامت ہے، جناب یہ خیرات صدقات اپنی جگہ سلامت ہے، نیکیاں اپنی جگہ، ساری چیزیں. لیکن ان کو پہنچانے والے، ان کی تبلیغ کرنے والے لوگوں کی بھی باتیں سنو یار. حضرت فاطمہ الزہرا، حضور جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی نا تو حضور اپنے منصب سے کھڑے ہو جاتے. آج ہم اپنی بیٹیوں کو بہت سے لوگ یار خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا ہے. کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب امام صاحب کیا کریں گی، بیٹی پیدا ہوئی. میں نے کہا یار تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے، تیری ذمہ داری ہے اس کی تربیت کر. خدا کی قسم جتنی راحت بیٹی سے ملتی ہے نا بیٹوں سے نہیں ملتی ہے، حقیقت بات ہے. اور میرے نبی نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے، اور حضور کھڑے ہوتے تو پھر حضور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومتے، اور چومنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ کے اس جگہ پہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیتے.
سبحان اللہ. کیوں؟ آج ہمارے یہاں گھر میں بیٹیاں آ جائیں یا ان کے بچے ساتھ میں آ جائیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو فلاں خاندان کے یار ادھر رکھنے چاہیے، 2-4 بچے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے نا ماموں برداشت نہیں کرتا. سب نہیں، خدا خواستہ یہ یار یہ زمانے کی باتیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں بھائی. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں یار، وہ ان بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئے گی بیچاری. تو حضرت فاطمہ الزہرا، پھر حضور کا پیار امام علی مقام امام حسن و حسین سے دیکھو کیا انداز ہے سبحان اللہ. لیکن یہی فاطمہ الزہرا ایک روز بڑے کمال کی بات ہو گئی، ذرا توجہ رکھیں گے تو بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزرتا ہوں. حضور نبی کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے. حضور اور حضرت جبریل امین دونوں بیٹھے ہیں تو دروازے پر دستک کی آواز آ گئی. حضور نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ آگے سے آواز آئی انا فاطمہ الزہرا. حضور میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا. تو سرکار نے دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ جب تشریف لائی حضور کھڑے ہو گئی، جبریل امین بھی ساتھ میں کھڑے ہو. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہو رہے. یا جو سید الملائکہ ہیں وہ کھڑے ہو کر کے اکرام فاطمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، رب نے ان ہستیوں کو یہ مقام دیا ہے، یہ رتبہ دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی تقریب کریں. ایک بات سن لیں، واضح پیغام ہے. اگر ان چیزوں کا ادب احترام دلوں سے نکل جاتا ہے نا تو بندہ خطرے کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ایمان سے منہ دھو بیٹھتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ جناب ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جی، جی نمازیں پڑھو جی، نمازیں پڑھو جی، نمازیں پڑھو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم نمازیں پڑھنی ہیں ہم نے یار، نماز سے کون انکار کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے جن لوگوں کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جن حضرات کو یہ عظمتیں شان شوکت عطا فرمائی ہے، ان کی غلامی میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور جو لوگ زبان پر یہ رٹا ہو ماں تک کوئی شاہی کوئی نہیں، باپ پیو شاہی کوئی نہیں، نبی کے چیز ہے جی، ولی کے چیز ہے جی، بابیاں کا کیا مسئلہ ہے جی، اور جناب اولیاء کے ہیں جی، اور جناب صحابہ کے، مطلب اس طرح کی باتیں لوگ یار وہ بتاتے یا سکھاتے ہیں اور ان لوگوں نے سارا ماحول خراب کر دیا. مسئلہ یہ ہے، ایک ہی بات ہے، معاملہ کیا بتاؤ پوچھو. یار ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں بھائی، سینوں میں ذرا جذب رکھو بھائی، سنبھال کے رکھو علم کو میرے بھائی. تحقیق اپنی جگہ رکھ، تیرا ایمان خراب ہو رہا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں ان چیزوں سے کرنے سے ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں دین کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، دین میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لوگوں میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے دین کے نام پر ہی. دیکھو اگر کوئی آپ آ کے آپ سے کہے جناب آپ کا دین بڑا برا ہے تو آپ مانیں گے؟ لاتے مار کے نکال دیں گے بات. شیطان آئے آ کر کے کہے جناب مجھے نماز مت پڑھو، آپ مانیں گے؟ شیطان آ کر کے کہے نبی کی تقریر مت کرو، آپ مانیں گے؟ میں کہتا ہوں یار سب سے بڑا گناہگار آدمی جو مسلمان ہوگا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن اب ضرورت کیا ہے، شیطان اسی انداز میں آئے گا، چند باتیں آپ کو دین کی بتائے گا اور اس کے بعد جو بگاڑ پیدا کرے گا وہ نسلوں کو تباہ کر کے چلا جائے گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اور قرآن کریم نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا کہ تو راستہ کون سے راستے پر چل پڑا ہے. لوگ کہتے ہیں ہوشیاریاں باتیں. میں ایک جگہ چلا گیا، فون کیا یار یہ تقریر اس طرح میں لینا چاہ رہا ہوں، وہی سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاک بات آئی، پاک فاطمہ کی. تو میں نے وہ عرض کر دیا یہ عظمت حضرت جبریل امین کے ساتھ میں کھڑے ہو رہے یار، حضور کھڑے ہوئے بیٹی کی خاطر، حضرت جبریل کا کیا رشتہ فاطمہ الزہرا سے؟ لیکن جبریل بھی بتا رہے کہ جو ادب لوگ ہیں، جو ادب والے لوگ ہیں، جن کو رب نے شان عطا فرمائی، ہر صورت میں ان کا احترام کرنا ہے. کوئی بندہ کہ میں اپنے باپ کو نہیں مانتا، تو بتاؤ باپ کا نقصان ہوگا یا بیٹا وہ جو کہہ رہا اس کا نقصان ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے. باپ کے اکرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. یہ سیدہ زاہدہ کیا ہے؟ یعنی اتنی آپ زاہدہ ہیں، اتنی عبادت گزار ہیں کہ دعا کرتی یا اللہ ایک رات ایسی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ الزہرا ایسی عبادت کرے کہ تو راضی ہو جائے.
اللہ اکبر، ساری ساری رات قیام میں گزار دیتی، ذکر میں گزار دیتی، اور پھر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر، یہ طاہرہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہر رج سے، ہر ناپاکی سے اہل بیت اطہار کے افراد کو پاک فرما دیا۔ اب یہ طاہرہ پر اگر میں گفتگو کروں نا، طاہرہ کیا ہے؟ اب میں چونکہ یہ علم کی بات ہے، اس پر میری ذمہ داری ہے میں آپ سے عرض کر دوں، طاہرہ کیا ہے؟ جو تمام خواتین کو، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، جو عورتیں ہیں ان کو جو عارضہ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، ہر عورت کو ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس سے بھی پاک رکھا تھا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ظہر کے وقت یا ظہر کے بعد امام کی پیدائش ہو رہی ہے، عصر کی نماز سیدہ فاطمہ الزہرا ادا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ارے آ کر کے گھوڑے چھوڑو، ادھر آ جاؤ، سیدہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی کہ آپ حضور کی جان ہیں، بلکہ جان کی راحت ہے فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ عظمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں، حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی ہیں، اہل بیت اطہار کے غلام کو، صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنے نبی کی محبت کو قائم دائم فرمائے، حضور کے اصحاب و اولاد کی محبت کو قائم دائم فرمائے۔ دو باتیں عرض کر دوں، اس کے بعد بچہ نعت پڑھے گا۔ تقریر ہو رہی ہے اور یہ ضروری باتیں ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، اور میری اہل بیت اطہار کے افراد کشتی نوح کی مثل ہیں۔ کیا مطلب؟ جو میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ آ گیا وہی ہدایت پا گیا، جو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ آ گیا وہ بھی نجات پا گیا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ کچھ لوگ صحابہ کرام کے ادب و احترام میں اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرنے والے وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ یہ دونوں خطرناک پہلو ہیں میرے بھائی۔ اگر کسی کے اندر اس طرح کا بگاڑ ہے، مسئلہ ہے، تو بات کو صاف کر لے اور بات کو سن لے۔ اس لیے میرا حق ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا اکرام بھی کرنا ہے۔ ہر صحابی جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ہر اہل بیت اطہار کا فرد ہمارے لیے لائق تکریم، لائق تعظیم ہے، لائق ادب ہے۔ ان کے متعلق کوئی بھی جملہ ہلکا نہ ہم سن سکتے، نہ اس کو گوارا کر سکتے، نہ ہماری تعلیم میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے بھی احترام کریں اور حضور کے صحابہ کرام کا بھی احترام کریں۔ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کوئی چیز نہیں ہے اور فلاں کوئی چیز نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بچیں، یہ ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور گڑبڑ کر رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہے، بلکہ جو ان کی باتوں کو سن کے اپنے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کی نسلیں آنے والی ان کا نام تک نہیں لے گی، یہ یاد رکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے عزیز بچے حافظ صاحب سعید ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گنگنا کے سامعین کے فروغ کو منظم مجلہ فرمائیں۔ آ جائیے، اس کے بعد جا کے بہت بڑا تیزی کے ساتھ